آپ نے بڑی اچھی اگزامپل دی ہیلتھ کی اسٹارٹ میں کہ بھئی جب انسان بیمار ہوتا ہے، اس پہ ایک کمنٹ دیجیے گا اپنا کہ ینگ جنریشن کم بیمار ہوتی ہے، تو وہ پھر وہ اس طرح سے چیزوں کو نہیں دیکھ رہی ہوتی. ان کی رپورٹیں 40-50 کے بعد ہی آتی ہیں، جب جس ایج میں ہم ہوتے ہیں، اور پھر مطلب اسے ایگزامپل فٹس اوور دے. تو آپ نے آخر میں خیر اس کو کلیئر کر دیا کہ ان کو قرآن کی طرف لانے سے ہی آپ یہ لا سکتے ہیں معاملہ. تو جواب مجھے مل گیا، لیکن میرا سوال ایک بنتا ہے کہ ہم جنریشن وہاں سے جو آئے ہیں، پاکستان بیک گراؤنڈ سے، انڈیا سے، اس کانٹیننٹ سے، ہم جس معیار یا جس اسٹینڈرڈ جو یا کہہ لیں جو ویلیوز کے ساتھ یہاں آئے ہیں، اور جن کے بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں، بچے جو یہاں بڑے پڑے ہیں، ان کی ویلیوز میں فرق ہے. ہمارے اپنے اور ہمارے بچوں کی ویلیوز میں فرق ہوتا ہے. ہم چیز کو کسی اور طریقے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولو، وہ حیرانی سے دیکھتے ہیں کہ یار یہ کیا بول رہے ہیں ہمیں، مطلب واٹ از دس. مطلب ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ یہ ہمیں کیوں تلقین کر رہے ہیں جھوٹ نہ بولیں. دس از پارٹ اینڈ پارسل آف دیئر لائف. تو کہنے کا میرا سوال یہ ہے کہ the way میں نے مطلب اس نتیجے پہ نہیں پہنچ پاتا کہ یہاں کے بچوں کے لیے، کیونکہ ہم سارے سامعین باہر سے ہیں اس فورم کے اوپر، آپ کچھ ایڈوائز کریں کہ ہم اس کو ایڈریس کیسے کریں، اسپیشلی 80-70% چیزیں جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ایز اے اپنے بیک گراؤنڈ سے، وہ اپلائی نہیں ہو رہی ہوتی ان کو. تو اس میسج کو پٹ اکراس کیسے کریں؟ اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب یہ باتیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہمیں پیچھے کی طرف کھینچ رہے ہیں، ہمیں تو ان چیزوں سے غرض ہی نہیں ہے، تمہاری پارٹ اینڈ پارسل لائے، ہمیں تو آگے دیکھنا ہے. یہ میرا ایک سوال تھا بس آپ سے. جی بالکل اہم بات ہے، اور یہ صرف میرے خیال میں جو آسٹریلیا میں یا ملک سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جو انڈیا پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کا بھی مسئلہ اوکے مقابلتاً ذرا کم ہوگا، لیکن ان کا مسئلہ بھی اب بنتا چلا جا رہا ہے. اس کو میں جو جیسے سمجھتا ہوں، ظاہر ہے کہ یہ تدبیر کی چیزیں ہیں، تو اس کو کیسے دیکھنا چاہیے. تو اس میں جو بنیادی چیز ہے، وہ بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں اس کا ادراک کرنا چاہیے کہ اسی سفر سے ہم بھی گزرے ہوئے ہیں. اگر آپ اپنے ماضی کو یاد کریں یا بچپن کو یاد کریں اور نوجوانی کی عمر کو یاد کریں، میں خود بھی ایسے ہی محسوس کرتا ہوں کہ میرے آبا کے، میرے والدین کے، میرے جو بڑے لوگ ہیں، اساتذہ ہیں، ان کے جو نظریات تھے وہ کیا تھے؟ وہ نظریات میرے نظریات سے مختلف تھے. وہ ان کو مجھ پر امپوز بھی کرتے تھے، وہ ان نظریات کو، ان چیزوں کو مجھ سے منوانا بھی چاہتے تھے، قائل بھی کرنا چاہتے تھے. لیکن میں ایک بعض اوقات، اور ہم میں سے اکثر لوگ اسی جگہ پر ہوں گے، میں ڈفرینٹ جگہ پر کھڑا ہوتا تھا. اس میں بھی بعض ایپٹیچیوڈ ہوتے ہیں، کچھ بچے تھوڑا سا نظری لحاظ سے سرکش ہوتے ہیں، کچھ مطیع ہوتے ہیں، لیکن دماغ کے اندر، ذہن کے اندر اس طریقے سے جو بھی نئی جنریشن ہوتی ہے وہ ایک ڈفرینٹ پوزیشن پر ہوتی ہے اپنی پچھلی جنریشن سے. پچھلی جنریشن اچھے طریقے سے ڈیل کرے تو بعض اوقات وہ بچوں کے ساتھ معاملے کو آگے بڑھا لیتی ہے، لیکن اچھے طریقے سے نہ ڈیل کرے، اس چیزوں سے ہم سب گزرے ہوئے ہیں. تو اس ایکسپیرینس کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں جب ہمارے والدین کوئی تنبیہ کرتے تھے، کوئی نصیحت کرتے تھے، کوئی چیز سمجھاتے تھے، تو وہ کیا پیٹرن اختیار کرتے تھے، کیا طریقہ اختیار کرتے تھے، اس میں کیا غلطیاں تھیں. جو صحیح باتیں تھیں، جو ہمارے اوپر اثر کرتی تھیں، ہمیں ان کو اختیار کرنا چاہیے. اور جو ایسی چیزیں تھیں جو ہمارے لیے ایک طرح سے رد عمل کی کیفیت میں ہم کو لا کر کھڑا کر دیتی تھی، ان سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. تو ایک تو اپنے آپ پر ایکسپیرینس اس کو کر کے دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اب نئی جنریشن کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. دوسری بات جو ہے، جو اس سے بھی امپورٹنٹ ہے، وہ بات یہ ہے کہ جو نئی جنریشن ہے وہ اس سے زیادہ اویئر ہے ایک اعتبار سے، یعنی اس کے پاس جو علم کو حاصل کرنے کے ذرائع ہیں یا معلومات کو حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، پچھلی جنریشن کے مقابلے میں وہ کم ہے، وہ بتدریج بڑھتے چلے جاتے ہیں. جب وہ ذرائع زیادہ ہیں اور اس کے نتیجے میں جب ذرائع زیادہ ہوتے ہیں، یعنی جب کسی بھی شخص کے اوپر علم کی یا انفارمیشن کی بوچھاڑ ہو جاتی ہے اور اس کے پاس مختلف اطراف سے علم آ رہا ہوتا ہے یا انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے، تو ڈیپتھ کم ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں سوچنے کا عمل کم ہوتا ہے، گہرائی کم ہوتی ہے. اسی وجہ سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جو کم تعداد میں بچے ہوتے ہیں ہماری جنریشن کے مقابلے میں، یہ میرا خیال ہے، غلط ہو سکتا ہے، کہ جن کے اندر
इंफॉर्मेशन यानी सतही उलूम या सतही इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती हैं, डेप्थ की चीज़ें कम होती हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इसमें भी हमें इन्हीं हालात के अंदर ये वाक़यात हैं, ये हक़ाइक़ हैं, जिनके अंदर हमें खड़े होकर मामला करना है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए, उस वक़्त की जो माशरत थी, उसके अंदर खड़े होकर अल्लाह के नबियों ने अपनी दावत पेश की, और उनको भी उस ज़माने में भी आप ये देखिए कि बेशुमार अंबिया हैं जिनकी दावत को कबूल नहीं किया गया। यानी वो अंबिया, हुँ, नबी कौन होता है? नबी वो होता है जो एक तरह से हक का मुजस्सम नमूना होता है, यानी हुँ, हुँ, उसकी वजूद में, उसकी ज़ात में हक बोल रहा होता है, ज़ाहिर हो रहा होता है। इससे भी बड़ी बात क्या हुई? इससे भी बड़ी बात ये हुई कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और बाज़ दीगर अंबिया के हवाले से ऐसे मोजज़ात हैं जो ख़ारिक़ आदत हैं, जिन पर यकीन नहीं किया जा सकता। यानी आप पानी असा ज़मीन पर मारते हैं, चश्मा फूट पड़ता है। इतने बड़े इस नौइयत के मोजज़ात जब पैगंबर के हाथ से सादर होते हैं, लेकिन आगे से नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि इतने मशहूद चीज़ों को देखने के बावजूद लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो इसलिए इस बारे में ज़्यादा फ़िक्रमंदी की ज़रूरत नहीं है। बस हमें अपना काम करना चाहिए। जैसे अंबिया ने अपना काम किया है, हुँ, ये हालात हैं, इन हालात के अंदर ये चूँकि अक़लियात का ज़माना है, इल्म का ज़माना है, तो इसमें हम हथौड़ा मारकर किसी चीज़ को कन्वे नहीं कर सकते, इंजेक्ट नहीं कर सकते चीज़ों को हुँ, लोगों के अज़हान के अंदर। तो हमें तफ़हीम, अंडरस्टैंडिंग, समझाने का तरीका इख्तियार करना होगा। हुँ, हमारे हुँ। अहले इस्लाम में इस पहलू से कमी है कि वो इसके बजाय अभी पुराने ही तरीकों को इख्तियार किए हुए हैं। बिल्कुल, हाँ, ऐसा ही है। पुराने तरीके माज़ी में तो चल सकते थे, आज नहीं चल सकते। तो हम अहले इल्म को भी, वालिदैन को भी, असातिज़ा को भी कम्युनिकेशन का तरीका इख्तियार करना चाहिए। उसके बाद फिर अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए कि वो आगे इंसान की अपनी तौफ़ीक है कि उसको कितना इख्तियार करे।